الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد وقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وقال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء مع من أحب إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد معزز سامعین محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے اور تکبر ناپسند ہے۔ تکبر کے ذریعے سے انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور اللہ کے عتاب اور پکڑ کا مستحق ہوتا ہے۔ تواضع کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت حاصل کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تواضع انسان کے اندر کس طرح سے پیدا ہوگی، یہ صفت کہاں سے آئے گی؟ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو متواضع لوگ ہیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ ان کی صحبت کی برکت سے زندگی میں تواضع پیدا ہوگی، فروتنی آئے گی اور تکبر کا خاتمہ ہوگا۔ آج کے خطبے میں اسی صحبت اور سنگت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہم نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رہو۔ ساتھ کا اثر پڑے گا، سنگت کا اثر پڑے گا۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، عام مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو یہ حکم ہے۔ تو ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ عام مسلمانوں کو حکم ہے، کچھ بڑے لوگ مستثنیٰ ہوں گے، ان کو نیک لوگوں کی اور صالح لوگوں کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ایک دوسری آیت تلاوت کی، اس میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رہیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کی رضا چاہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکیے، ان کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت، اللہ کو یاد کرنے والوں کی صحبت کتنی اہم ہے۔ ایک طرف عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو، امت کے ہر فرد کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اب نیک لوگوں کی صحبت کہاں مل سکتی ہے؟ ایسی جماعت، ایسا طبقہ، ایسے افراد، ایسے لوگ ہم کو کہاں مل سکتے ہیں جن کی ہم صحبت اختیار کریں اور ہماری اصلاح ہو۔ ہر چیز انسان اپنے دماغ سے صحیح نہیں کر سکتا۔ اس کی موٹی مثال ہے کہ امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو جو ممبر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں امتحانات میں، وہ اپنے دماغ سے سارے آنسر، سارے جواب صحیح لکھتے ہیں،
لیکن جب وہ پیپر ایگزامنر کے پاس جاتا ہے تو اس میں بہت سی غلطیاں نکل آتی ہیں اور نمبر کٹ جاتے ہیں۔ انسان نے اپنی عقل سے ایک چیز کو صحیح لکھا اور صحیح سمجھا اور صحیح ٹھہرایا، لیکن دوسرا اس میں غلطیاں نکال دیتا ہے، غلطیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسان کو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے اندر تواضع و فروتنی پیدا کرنے کے لیے، نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے دوسرے اور ایکسپرٹ لوگوں کے صحبت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، عرب میں نازل ہو رہا ہے، عرب کے لوگ عربی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کے معنی و مفاہیم و مراد اور معنی مقصود تک فوراً سنتے ہی پہنچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم ان کو دیں گے، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کتاب پڑھ کے سمجھ سکتے تھے، پھر بھی نبی کو بھیجا۔ پتہ چلا کہ اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے کسی رہبر، کسی مقتدیٰ، کسی پیشوا کی ضرورت ہے، کسی صحبت کی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہوں گے، تواضع کے، فروتنی کے، اور تکبر کا خاتمہ ہوگا، غرور کا خاتمہ ہوگا، انانیت کا خاتمہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کی ذمہ داری کہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں بیماریوں سے، جسمانی بیماری نہیں ہے، روحانی بیماریوں سے، تکبر سے، کینہ، عداوت، اناد، رنجش، کھٹاس، آٹ، ان بیماریوں سے پاک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ قرآن کو سمجھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ صرف انسان پڑھ کر کے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، کسی معلم اور مربی کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بھی معلوم ہوا کہ ہر موقع پر ہمیں معلم اور مربی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے بھی ایسی جماعت، ایسے فرد، ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جن کی صحبت میں ہم رہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اب ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ کن کی صحبت میں کہاں جائیں ہم؟ قرآن نے صاف صاف بتلا دیا، جو صبح و شام اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، عبادتوں میں رہتے ہیں، ان کے بیچ میں اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ راستہ معلوم ہو گیا کہ ایسے لوگ جہاں ہوں ان کے بیچ میں ہم رہیں، ان کے ساتھ میں رہیں، تو ہماری پاکیزگی ہو جائے گی، ہمارے اندر تکبر، کینہ، بغض، عداوت، اناد سب ختم ہو جائیں گے۔ پہلے خانقاہی نظام تھا تو ان کی صحبت ہم اختیار کرتے تھے، آج بھی خانقاہی نظام ہے لیکن ہر جگہ دستیاب نہیں ہے، اور اکابر علماء خانقاہی سلسلے کے لوگ آتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، تو جتنی بھی صحبت مل جائے اچھی بات، ہم کو صحبت اختیار کرنی چاہیے ان کی۔ دوسری صورت مدرسوں کی ہے، مدرسوں میں صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے اقوال کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں۔ لیکن مدرسوں کا ایک نظام ہوتا ہے، جن کا داخلہ ہو گیا وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس میں فیضیاب ہو سکتے ہیں، جن کا داخلہ نہیں ہو وہ فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک صورت مکتب کی ہے، صبح شام مکتب لگتے ہیں، بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اذکار مسنونہ یاد کرتے ہیں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبح و شام اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے بیچ میں رہیے۔ اب آپ مکتب میں جائیں، وہاں تو ایک نظام ہے کہ بچے آئیں گے یا خاص لوگ آئیں گے، دوسرے لوگ پہنچیں گے تو وہ نظام خراب ہو جائے گا، تو مکتب میں بھی نہیں جا سکتے، مدرسے میں نہیں جا سکتے، خانقاہی نظام نہیں موجود ہے عام طور پر۔ دوسری صورت کیا بچتی ہے؟ مطلب یہ کہ بہت ہی غور، جائزہ اور غور و فکر کے بعد ہر آدمی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے، وہ نظام ہم اس سے جڑیں گے، ان کے بیچ میں بیٹھیں گے تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ ان لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو روکے رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں، اللہ کی رضا ان کو مطلوب ہے، ان کے بیچ میں اپنے آپ کو روکیے۔ جماعت میں آپ آئیے، صبح شام دیکھیے، کوئی جماعت کا ساتھی نہیں روکے گا کہ ہمارے بیچ میں کیوں بیٹھ گئے آپ،
بلکہ وہ تو بلانے کے لیے گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، محلے میں گشت کرتے ہیں، ایک ذکر میں لگا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو مسجد میں بھیج دے اور سارے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اچھی سنگت، اچھی صحبت اختیار کریں، اس صحبت اور سنگت کا تمہاری زندگی پر اثر پڑے گا۔ اگر اچھی صحبت ہوگی تو آپ کی زندگی کے اندر اچھائیاں آئیں گی، تواضع و فروتنی آئے گی، اور اگر اچھی سنگت نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں فساد اور بگاڑ آ کے رہے گا۔ خانقاہی نظام سے، جماعت کے نظام سے انسان کے اندر تواضع آتی ہے۔ جماعت کے اندر دیکھیے آپ کتنا تواضع ہوتا ہے، جا کر کے اس میں رہ کر کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ ایک لوگوں کی صحبت اور ان کی معیت اور ان کی رفاقت سے یہی چیز مطلوب ہے کہ انسان کا رشتہ دنیا سے کٹ کر کے براہ راست اللہ سے جڑ جائے، اور اللہ سے وہ مانگنے والا ہو جائے، اللہ پر توکل کرنے والا ہو جائے۔ سامنے کیسی طاقت ہو، کیسا ہی نقشہ ہو، ان چیزوں سے انسان مروب اور متاثر نہ ہونے پائے۔ تو صحبت کا یہ اثر پڑتا ہے، اور صحبت کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی صحبتوں کا انتظار کرنا چاہیے، ایسی صحبتیں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر موقع آئے تو اس میں ہم کو شریک ہونا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبتوں کے بارے میں ہدایتیں فرمائی ہیں، بہت ساری ہدایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیل الحداد، کہ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے ہمنشی کی مثال اور برے ہمنشی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی کی مثال ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس رہیں گے آپ خرید نہیں سکتے، اچھا وہ بیچنے والا اس کے پاس کم ہے، زیادہ سخی نے آپ کو دے بھی نہیں سکتا، آپ اس کے پاس رہو گے، آپ خرید نہیں سکتے، وہ دے نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خوشبو تو آپ کو مل جائے گی، اس خوشبو کو نہیں روک سکتا، وہ خوشبو آپ تک پہنچے گی۔ اور حداد، لوہار کی بھٹی، ابھی تو بہت اچھے کوئلے جلائے جاتے ہیں اور دوسرا نظام و سسٹم ہے، پہلے اتنا اچھا نظام و سسٹم نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑی بھٹیاں ہوتی تھیں، بہت زیادہ دھواں اس میں اٹھتا تھا، تو اس سے تشبیہ دی۔ آپ وہاں جاؤ گے، بہت آپ کو ریسپیکٹ کرے گا لوہار اور لوہے کا کام کرنے والا، اور آپ بہت زیادہ اپنا کپڑا بچانے کی کوشش کرو گے۔ وہاں رہو گے تو اس کی سیاہی، اس کا دھواں تمہارے کپڑوں پر، تمہاری آنکھوں میں لگ کر کے رہے گا۔ یہ مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جو صحبت اور دوستی اختیار کرتا ہے، سنگت اختیار کرتا ہے، تو دیکھ لے نیک کے ساتھ ہے کہ برے کے ساتھ ہے۔ نیک کے ساتھ ہوگا تو نیکی کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے، برے کے ساتھ ہے تو پھر برے اثرات اس کے اوپر آئیں گے ہی۔ اس لیے انسان کو اچھی سنگت اور اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2101، دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، ابن حبان حدیث نمبر 361۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اور صرف ایماندار کی دوستی اختیار کرو، ایماندار کے علاوہ کسی کی سنگت اور کسی کی دوستی اختیار نہ کرو۔ مجبوری ہے، کوئی وقتی ضرورت ہے تو اتنے ہی ٹائم اور اتنے ہی وقت کے لیے غلط اور فاسق و فاجر کے ساتھ رہو، ورنہ برابر کوشش کرتے ہو کہ تمہاری سنگت، تمہاری رفاقت اور تمہاری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہو، اور تمہارا یہ کھانا صرف متقی و پرہیزگار لوگ کھائیں۔ اس کی تشریح میں وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کہنا یہ کہ تم جو کما کے لاتے ہو، تمہارا یہ پیسہ مزدوری کی شکل میں یا کسی اور صورت میں غلط لوگوں کے پاس نہ جائے۔ آپ کما کے لائے، گھر بنوانا چاہتے ہو، کچھ کام کرانا چاہتے ہو، گاڑی خریدنا چاہتے ہو، سامان خریدنا چاہتے ہو، تو آپ کا یہ پیسہ ایماندار میں کاریگر کے ہاتھ میں جائے، ایماندار تاجر کے ہاتھ میں جائے۔ ایماندار تاجر سے سامان خریدو، آپ ایماندار تاجر سے کام کراؤ۔ آپ جو ایماندار بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو واقعی ایماندار ہو۔ رمضان کے موسم میں بہت سے ٹھیلے والے پھل فروٹ بوائے بیچتے ہیں، تو میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ پھل والے جا رہے ہیں، ان سے کچھ لے لو، آپ کو نہیں ضرورت ہے تو بانٹ دینا۔ تو کچھ لوگ خریدتے رہے، اب وہ ٹھیلے والے روز پہنچنے لگے، روز،
تو ہم نے بتایا کہ بھئی منع مت کر لے. وہ بولے یہ ایک بھی روزے سے نہیں رہتے ہیں اور گالی گفتار کرتے ہیں اور دنیا بھر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. بعض کے بارے میں بتایا کہ شراب بھی پیتے ہیں رمضان میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا پیسہ ایمان والا کھائے. اب نام مسلمان کا رکھ لیا، روزے کی حرمت کا اس کا احساس نہیں ہے، روزے کا تقدس اس کے دل میں نہیں ہے، رمضان کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے، تو ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ڈھونڈو یہ کاریگر، یہ تاجر، یہ ٹھیلے والا، یہ مزدور واقعی ایماندار ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو آپ کا پیسہ کسی بھی شکل میں، تعاون کی شکل میں ہو، مزدوری کی شکل میں ہو، آپ کا پیسہ اس کے پاس جائے اور آپ کی سنگت اور دوستی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو دوست کا دین ہے، جو دوست کی فکر ہے، جو دوست کی سوچ ہے، اسی سوچ کے مطابق تم بن جاؤ گے. اس لیے جب تم کسی سے دوستی کرو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر شخص تم میں سے دیکھے، غور کرے کہ ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں، اس کی سنگت اختیار کر رہے ہیں، اس سے پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ سفر کرنے جا رہے ہیں، یہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے، فاسق اور آوارہ ہے یا دین کی فکر رکھنے والا ہے. دین کی فکر رکھنے والا ہو تو اسی کے ساتھ دوستی اور سنگت اور مرافقت کرنی چاہیے. دوسری روایت میں تفصیلی روایت ہے، ایک صحابی ہے، ان سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا کیا کیا تم نے عمل کر رکھا؟ انہوں نے بتایا ہم نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے، زیادہ دین کے بہت سارے کام ہم نے نہیں کیے ہیں، بہت کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے دل میں ہے. آپ نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، انسان اسی شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر ہم آوارہ، شہدا اور ٹپوری اور بد کردار، فاسق و فاجر سے محبت کرتے ہیں اور اس کی سنگت اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو موت کے بعد ہمارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار، اللہ والوں سے محبت اختیار کرتے ہیں تو ہم زیادہ عمل نہیں کر سکتے، زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے، لیکن اس محبت کی برکت سے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک یہ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ 2 آدمی ایسے ہوں گے تو دونوں جنت میں جائیں گے جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، آپس میں دوستی کرتے ہوں اور اللہ کے لیے لوگوں سے تعلقات بھی ختم کر دیتے ہوں، دوستیاں بھی توڑ دیتے ہوں. بہت سے موقع پر ایسا امتحان ہمارا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں کہ فرمان نبی کے مطابق جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں ہے یا دوزخ کا کاغذ اور دوزخ کا انگارہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایسا موقع جب رشتوں کو توڑنے کی بات آتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو کیا ہم رشتوں کو توڑتے ہیں یا پھر دین کو چھوڑ دیتے ہیں؟ عام طور پر ایسا ہم جائزہ لیا کریں، غور کیا کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. نیک لوگوں کی صحبت سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، برے لوگوں کی صحبت سے بھی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اس لیے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اس صحبت میں بنیادی چیز، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے، اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی انانیت ختم ہو جائے. انانیت ختم ہو گئی، سمجھو تواضع آپ کے اندر آ گیا، اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں کامیابی کا تو اعلان ہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. یہ چیز نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوگی. اور نیک لوگوں کی صحبت بہت سارے مواقع ہیں، خانقاہ ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں اور بزرگان دین ہیں. بہت آسان اور ایزی راستہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے. کچھ نہ کچھ وقت ہم ان کو دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اپنی روحانی پاکیزگی کے لیے اور فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی دیں گے، آخرت میں بھی ترقی دیں گے. جماعت میں جو احباب ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کروڑ پتی ہوتے ہیں، بہت علم والے ہوتے ہیں، بہت ذکر اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں کر سکتے کروڑ پتی. اس طرح سے غریب رکشہ والا اور ٹھیلے والوں کی داڑھی میں ہاتھ لگا کر کے مسجدوں میں لاتے ہیں. کیسے تواضع اختیار کرتے ہیں؟ یہ تواضع شریعت میں مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی غریبوں، کمزوروں، مزدوروں کے دروازے پہ جاتے تھے، ان کی داڑھیوں میں ہاتھ لگا کر کے مسجد میں بلانے والے ہوتے تھے. اس لیے تواضع پیدا کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. نیک لوگوں کی صحبت کی ایک شکل تبلیغی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا